الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، یہاں سے ہم ان چیزوں کا بیان شروع کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ وضو کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں، ان کی معلومات بھی رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اس میں سب سے پہلے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے سبیلین، یعنی دو راستے جو نجاست کے ہوتے ہیں، یعنی پیشاب اور پاخانے کا جو راستہ ہے وہاں سے کسی چیز کا نکلنا، وہ یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، خواہ اس کی عادت ہو یا عادت نہ ہو۔ عادت کے مطابق نکلنے والی چیزیں جیسے ہوا کا خارج ہونا ہے یا پیشاب یا پاخانے کا نکلنا ہے، اور غیر عادت کے خلاف جو چیزیں نکلتی ہیں، جیسے مثلا مرض کی وجہ سے کوئی کیڑا نکلتا ہے یا خون نکلتا ہے یا کوئی اور چیز نکلتی ہے بہر کیف، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا ہے جسم سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنے مقام سے بہنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پیپ اور خون، یہ بھی دو چیزیں جگہ سے نکل کر بہیں گی تو وضو ٹوٹے گا، اگر نہیں بہیں گی کہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، بشرط یہ کہ خون زخم سے نکل کر آگے بڑھا ہو، یعنی کچھ فاصلہ وہ آگے بڑھا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر مثلا سوئی چبھی اور جہاں سوئی چبھی وہیں پر ایک ٹپکا چھوٹا سا خون کا ظاہر ہوا اور وہیں پر کھڑا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کے قے ہونا، یہ منہ بھر قے بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ دیکھیے نفس اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جسم سے کہ کسی بھی حصے سے نجاست کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب اس قاعدے کے تحت بہتا ہوا خون وہ بھی شرعاً نجس ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں دم مسفوحاً، بہنے والا خون، اس کو بھی ذکر کیا، تو یہ بہتا ہوا خون بھی ناپاک ہے، اس کے نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور اگر یہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا بھی ناپاک ہوگا، اور وہ کپڑے کو جس طرح نجاست دور کرنے کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق اگر وہ دھوئے گا تو پاک ہوگا۔ تو اسی طرح منہ بھر جو قے ہوتی ہے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اب منہ بھر قے وہ بھی چونکہ پیٹ میں جا کر معدے میں داخل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد الٹی ہوتی ہے تو وہ باہر نکلتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نجاست ساتھ میں نکلی، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب منہ بھر قے کیسے پتا چلے گا کہ یہ منہ بھر قے ہے، قے ہوئی، منہ بھر ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟ تو فقہاء کرام نے اس کی بہترین تعریف یہ ارشاد فرمائی کہ منہ بھر قے وہ ہے جس کے روکنے پر آدمی کو تکلیف ہو، یعنی تکلیف کے ساتھ روکا جائے، یا جو قے بے ساختہ ہو جاتی ہے، بے ساختہ ہو جاتی ہے، وہ منہ بھر قے ہے۔ ایسی قے جس کو آدمی آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور روک لیتا ہے اور ہونے نہیں دیتا، یا ہوئی بھی لیکن یہ اپنی خودی سے اس کو باہر کیا اور خودی سے باہر کیا، اگر یہ چاہتا تو آسانی اس کو روک لیتا، تو یہ قے منہ بھر قے نہیں کہلاتی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی علت بیان کی گئی کہ منہ بھر جو قے نہیں ہوتی ہے، یعنی تھوڑی جو قے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معدے تک نہیں پہنچی ہے، ابھی سینے تک وہ رہ گئی، اور وہ ایک پانی ہے اور وہ پھر واپس پلٹ کر نکل گیا، جس کی وجہ سے نجاست نکلنا لازم نہیں آیا، اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا۔ اب یہ جو قے ہے اس کے بارے میں یاد رکھ لیں، یہ خون کی ہو، کھانے یا پینے کی ہو، یا سفرے کی ہو، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ اگر بلغم کی قے ہے تو بلغم نکلا، اگر قے میں بلغم نکلا تو بلغم کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔
البتہ جو ہے اگر تھوک یا بلغم نکلا اور اس میں تھوڑا سا خون ہے تو اب وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو فقہاء کرام نے یہاں پر مسئلہ یہ بتلایا کہ اگر خون زیادہ ہے بلغم تھوڑا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون کم ہے بلغم زیادہ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب خون زیادہ ہے یا کم ہے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ ایسے معلوم ہوگا کہ اگر بلغم میں خون زیادہ ہے تو بلغم کا کلر چینج ہو جائے گا، وہ سرخ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنا معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر رنگ چینج نہیں ہوا، جو بلغم کا رنگ ہوتا ہے ویسا ہی رنگ کلر ہے، اس میں تھوڑا سا خون نظر آ رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی تھوڑی قے ہوئی، قے منہ بھر تو نہیں ہوئی لیکن قے تھوڑی تھوڑی ہوئی، تو اب ایسی صورت میں کچھ وقفے سے جو تھوڑی تھوڑی قے ہوئی اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو یہاں پر فقہاء کرام مسئلہ بتلاتے ہیں کہ اگر تھوڑی تھوڑی قے ہے اور اس کے پیچھے جو متلی کا جو ریزن ہے، جو وجہ ہے وہ ایک ہی ہے، تو ایسی صورت میں تھوڑی تھوڑی قے کا اندازہ کریں گے اور یہ منہ بھر کے معلوم ہو رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم معلوم ہو رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تھوڑی تھوڑی قے کو اندازتاً جمع کریں گے، یعنی اس کا اندازہ لگائیں گے کہ یہ اگر یک بارگی ہوتی، ایک ساتھ ہوتی تو کیا یہ منہ بھر ہوتی، ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور منہ بھر ہے لیکن ریزنز مختلف ہے، اسباب مختلف ہے، وجوہات مختلف ہیں، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو جو ہے سر میں درد ہوا اور چکر آئے اور متلی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو تھوڑی سی الٹی ہو گئی، یعنی منہ بھر کے نہیں ہے، تھوڑی سی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے پھر پیٹ میں تکلیف ہوئی اور متلی محسوس ہوئی اور پھر اس کو تھوڑی سی الٹی ہوئی۔ اب یہ جو تھوڑی تھوڑی جو الٹی ہوئی ہے اس میں ریزنز چینج ہو گیا، اسباب مختلف ہوئے۔ پہلا ریزن سر میں درد اور چکر تھا اور دوسرا ریزن پیٹ میں تکلیف تھی، اس کی وجہ سے اب وہ کتنی بھی قے ہو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے گا اور اس کو منہ بھر کے نہیں مانا جائے گا اور اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ تھوڑی تھوڑی قے ہونے کے پیچھے وجہ ایک ہی تھی، چکر آنا، سر میں درد ہونا ایک ہی وجہ تھی، متلی کا جو ریزن تھا وہ ایک ہی تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی تھوڑی قے کا اندازہ کیا جائے گا، اور اگر وہ منہ بھر کے معلوم ہو رہی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر معلوم نہیں ہو رہی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ قے کے بارے میں جو ضروری معلومات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ اب اسی طرح جو ہے کسی چیز کے سہارے سے ٹیک دے کر سو جانا، نیند بھی ناقض وضو ہے، نیند کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جو نیند ہے اس کی وجہ سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا ایک قاعدہ جو مسلمہ ہے پہلے کہ جسم کے کسی حصے سے نجاست کا نکلنا، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو اب نیند کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ بھائی نیند تو ناپاک چیز نہیں ہے نا، تو پھر اس سے وضو کیوں ٹوٹے گا؟ تو اس کی وجہ بتلائی گئی کہ نیند کی وجہ سے استرخاء مفاصل ہوتا ہے۔ استرخاء مفاصل کا مطلب اعضائے بدن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جسم ڈھیلا پڑتا ہے، یعنی انسان کا قابو جسم پر نہیں رہتا اور وہ اپنے جسم سے غافل ہو جاتا ہے۔ سونے والا اپنے جسم سے خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو غافل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جسم کے کسی حصے سے نجاست نکلی یا نہیں نکلی اس کا پتہ اس کو نہیں چلے گا۔ جیسے ہوا کا خارج ہونا ہے، ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی اس کو پتہ نہیں چلتا نیند کی حالت میں، اس کی وجہ سے جو ہے وضو کے ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تو نیند وضو کو توڑتی ہے، لیکن کون سی نیند؟ جس کی وجہ سے آدمی
کیا جسم ڈھیلا پڑ گیا، یعنی یوں سمجھے گہری نیند ہے تو گہری نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہلکی نیند جسم کے اندر آدمی کے کچھ ہوش باقی رہتے ہیں، اور اس میں اگر کچھ ہوا یا کوئی نجاست نکل بھی گئی تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر ایسی نیند جس میں آدمی کے بدن ڈھیلے پڑ گئے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ اس نیند کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا؟ پہلی چیز، چت لیٹا ہوا ہے آدمی یا کسی بھی طرح لیٹا ہوا ہے اور نیند غالب آ گئی، اور اتنی نیند آ گئی تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو کہ جس میں اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ گئے تھے، مثلا جو ہے ایک چیز پکڑا ہوا تھا اور نیند کی وجہ سے وہ چیز چھوٹ گئی، تو معلوم ہوا کہ جو گرفت تھی ہاتھ کی وہ کمزور پڑ گئی، جس کی وجہ سے وہ چیز چھوٹ گئی ہے، اب اس کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ ایسے ہی جو ہے کسی چیز سے ٹیکا لے کر سو رہا تھا، ٹیک لے کر سو رہا تھا، اور اتنا اس قدر وہ سو گیا کہ اگر وہ جو ٹیک لگا کر سویا ہے اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو وضو یہ گر جائے گا، ہٹا لی جائے تو گر جائے گا، اس طرح اگر یہ سویا تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثلا جو ہے کوئی ڈیسک پر سہارا دے کر سو رہا تھا اور اس طرح اس کو نیند لگی کہ وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر وہ ڈیسک ہٹا لیا جاتا یعنی وہاں سے غائب ہو جاتا تو یہ گر جاتا، تو اس طرح اگر یہ اس کو نیند کا غلبہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے جسم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ ایسے ہی جو ہے آدمی بیٹھے بیٹھے اونگ رہا ہے تو اونگ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، کتنا بھی اونگے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس طرح یہ سویا کہ اچانک جھونکا لگ کر جو ہے اس طرح گرا کہ جسم کا جو نچلا حصہ ہے وہ زمین سے جدا ہو گیا تھا، جس کو سرین کہتے ہیں۔ سرین یعنی جو حصہ بدن کا، جسم کا زمین سے ٹکا ہوا رہتا ہے، جس پر آدمی بیٹھتا ہے، اگر وہ گر گیا اور اسی صورت میں وہ سرین جو ہے جسم زمین سے جدا ہو گئی تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم لگائیں گے۔ گرچہ کہ گرنے کے بعد اس کو ہوش آ گیا، فوری ہوش آ گیا، لیکن ہوش آنے میں دیر ہوئی اور جسم کا حصہ زمین سے جدا ہو گیا، لیکن اگر وہ سویا اونگ آئی، اس طرح اونگ آئی کہ جھونکا ہوا اور زمین سے وہ جو سرین کا حصہ ہے وہ جدا ہونے سے پہلے وہ بیدار ہو گیا، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی یہ ایسی نیند تھی کہ اس میں تھوڑا بہت ہوش تھا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے جسم پر قابو تھا۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے گارنٹی ہے کہ نجاست اگر نکلتی تو اس کو پتہ چل جاتا، نجاست نہیں نکلی، اس کے علم میں یہ بات مضبوط ہے، لہذا اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے کہ نیند استرخاء مفاصل ہے، اعضاء کو ڈھیلی کرنے والی چیز ہے، اسی لیے جو ہے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نماز میں یعنی معلوم ہوا یہاں پر کل ملا کر ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ ہر نیند کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ نیند جو گہری ہو اور اس کی وجہ سے آدمی کا جسم ڈھیلا پڑ جائے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں اگر بندہ سو گیا، مثلا رکوع کی حالت میں نیند آ گئی یا سجدے کی حالت میں اور نیند آ گئی، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ جو نارمل جو سجدے کا جو انداز تھا، اگر اس میں نیند کی وجہ سے فرق آ گیا، مثلا جو ہے مرد کے سجدے میں جو ہے کوہنیاں زمین سے جدا رہتی ہیں، اب نیند کی وجہ سے کوہنیاں زمین سے لگ گئی، اب معلوم ہوا کہ حالت سجدہ میں اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، جس کی وجہ سے اس کا سجدہ نارمل نہیں رہا بلکہ سجدے کی حیت اور شکل بدل گئی، اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ نیند وضو کو توڑنے والی مانی جائے گی، نماز بھی ٹوٹی اور وضو بھی ٹوٹا۔ ہاں البتہ اگر سجدہ جو کیا جاتا ہے وہ نارمل ہے، یعنی سجدے کی حالت میں ہی ہے، رکوع کی حالت میں ہی ہے، ایسی صورت میں اس کو نیند آئی ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ان کا ہم بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید باتیں جو ہے
اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ۔